امریکہ کے اکثر سابق صدور زیادہ تر عوام کی نظروں سے دور رہتے ہیں، سوائے چند ایسے موقعوں کے جب براک اوباما کی طرح کائٹ سرفنگ کرتے یا بل کلنٹن اور جارج ڈبلیو بش کی طرح کوئی اسکالرشپ لانچ کرتے ہوئے ان کی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہوں۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ مختلف ہیں۔ وہ اب بھی جلسے جلوس کر رہے ہیں، صدر جو بائیڈن پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور بڑھا چڑھا کر ان چیزوں کو پیش کر رہے ہیں جنہیں ڈیموکریٹس بڑا جھوٹ کہتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ٹیکساس میں کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس کے موقع پر کیے گئے ایک غیر رسمی سروے کے مطابق ٹرمپ نے 2024 کی ریپبلکن صدارتی نامزدگی کے لیے 70% ووٹ حاصل کیے۔ اس سال کے اوائل میں انہوں نے دوبارہ صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں حصہ لینے کا اشارہ دیا تھا۔ ایک فاتح ریپبلکن صدر وائٹ ہاؤس کو لوٹے گا، سوچ رہا ہوں کہ وہ کون ہوگا۔ وہ حصہ لیتے ہیں یا نہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ان کے توثیق کردہ ریپبلکن امیدوار 2022 کے کانگریس کے وسط مدتی انتخابات میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ ٹرمپ کو اب بھی ریپبلکنز کی ٹھوس حمایت حاصل ہے جو پارٹی کے اندر انہیں طاقتور بناتی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ الیکشن میں کامیابی کے لیے کافی ہو، لیکن یہ ریپبلکن پرائمری جیتنے اور شاید نامزدگی جیتنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ وہ ہار بھی سکتے ہیں کیونکہ ٹرمپ پر کئی الزامات ہیں، لیکن خود ٹرمپ نامزدگی جیتنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے عہدیدار ان کے بارے میں محتاط رویہ رکھتے ہیں، اور محض گنے چنے لوگ ہی ٹرمپ کی براہ راست مخالفت کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اور ایسا کرنے والوں کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ مئی میں لز چینی نے ٹرمپ کی جانب سے جو بائیڈن کی جیت کو دھاندلی پر مبنی قرار دینے کے بے بنیاد دعووں کی مخالفت کی تھی، جس کے بعد ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز نے انہیں قیادت کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ یہی دعوے 6 جنوری کو ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے US کیپٹل پر حملے کا باعث بنے تھے۔ سابق صدر کی خطرناک دروغ گوئی کی وجہ سے ہمیں پیچھے نہیں لے جایا جا سکتا۔ مقدمات اور سکینڈلز کے باوجود بھی ٹرمپ بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ ان کی کمپنی ٹرمپ آرگنائزیشن کو دھوکہ دہی اور کاروباری معاملات میں غیر قانونی لین دین کے الزامات میں تفتیش کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان مقدمات کے پیچھے سیاسی محرکات کار فرما ہیں۔ In 244 years, we have not had a local prosecutor. میرے خیال میں 244 سالوں میں ہم نے کسی مقامی وکیل استغاثہ کو کسی سابق امریکی صدر، ان کے ملازمین یا کمپنی کے خلاف کارروائی کرتے نہیں دیکھا۔ یہی وہ حد ہے جسے یہاں عبور کیا گیا ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں جب امریکی ابھی تک US کیپٹل پر حملے کے واقعے سے نمٹ رہے ہیں، ایک نئی کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اس انتہائی تشویش کے باعث کہ ٹرمپ نومبر 2020 کے انتخابات میں شکست کے بعد بغاوت کی کوشش کر سکتے ہیں، امریکی اعلیٰ فوجی رہنماؤں نے ایسی کسی کوشش کو روکنے کے طریقے سوچ رکھے تھے۔ پیٹسی وداکوسوارا کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔